اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان جل شانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ البقرہ کی آیت نمبر 153، پارہ نمبر 2۔ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین، اے لوگوں جو آمنو جو ہے امن، اس کا روٹ ہے الف میم نون، اور اس کا مطلب ہے ایمان لانا اور مان لینا، اور یہ مصدر ہے۔ استعینو، مدد چاہو، استعانت اسی سے نکلا ہے، مدد چاہنا، بالصبر، صبر کے ساتھ۔ صبر کیا ہے؟ کسی بھی ناپسندیدہ چیز یا پسندیدہ چیز پر صبر کر لینا، ناپسندیدہ چیز پر اپنے نفس کو کنٹرول کر لینا یا صبر کر لینا، اور پسندیدہ چیز نہ ملنے پر بھی صبر کر لینا۔ دونوں صورتوں میں جو صبر جو ہے، صبر اللہ کا بہت پسندیدہ چیز ہے، تو اللہ پاک اسی کی جو ہے ریفرنس دے رہے ہیں کہ استعینو، مدد چاہو، استعانت لو اس چیز سے، کس سے؟ بالصبر، صبر سے، والصلوات، اور نماز سے۔ والصلوات جو ہے نماز ہے، اور صبر جو ہے، صبر ہم دونوں لفظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ان، بے شک، اللہ مع، ساتھ اس کے، الصابرین، صبر کرنے والوں کے۔ اب اس کا جو ہے بامحاورہ ترجمے کی طرف جاتے ہیں۔ اس میں جو ہے، اے ایمان والوں، صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہا کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس سے پہلے والی جو آیت ہے، اگر ہم تھوڑا سا سیاق و سباق کی طرف جائیں تو مومنین کو جو ہے ذکر اور شکر کی تلقین کی گئی ہے، اور اس والی آیت میں اگر پھر بھی مشکلات آتی ہیں تو ان مشکلات میں اللہ پاک نے مصائب، ظاہر ہے جب کوئی بھی اللہ کے راستے پر ہوتا ہے تو اس کے لیے مشکلات بھی ہوتی ہیں، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، تو اللہ پاک نے ایسی صورتحال میں یہ نہیں کہ گھبرا کے پیچھے ہٹ جاؤ یا دین سے پیچھے ہٹ جاؤ یا اللہ کے کسی نیک عمل سے پیچھے ہٹ جاؤ یا اللہ کے کسی جس کے دیے ہوئے احکامات سے پیچھے ہٹ جاؤ کہ یہ تو مشکل ہے، آئی کین ناٹ ڈو دس۔ جیسے جب جہاد کا حکم آیا تو ظاہر ہے اللہ کے لیے لڑنا تھا، اسی طرح جہاد یا جان سے جانا یا مال سے جانا یا اپنے روٹین میں اپنے عقائد سے روگردانی کرنا، جو ان کے پرانے جو عقائد تھے، یا باپ داداؤں سے پیچھے ہٹ جانا، مال و اسباب لٹا کر دین کی خدمت کرنا، تو یہ سب چیزیں جو تھیں اس وقت بھی اور آج بھی لوگوں کے لیے مشکل ہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان حالات میں صبر اور نماز سے مدد مانگنے کی ترغیب دی ہے، نہ کہ پیچھے ہٹ جانے کی۔ تو یہ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اور اس وقت کے حالات کے حساب سے تھا۔ اب تھوڑا سا جو اس میں سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی انسان شریعت پر عمل پیرا ہوتا ہے اور اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، تو جب دشواری آتی ہے تو اللہ پاک نے صبر کا کیوں ذکر فرمایا، اور پہلے صبر آیا ہے پھر صلاح آیا ہے۔ مطلب اللہ کا یہ انداز بیان ایسا ہوتا ہے کہ جس چیز کی اہمیت زیادہ اللہ کی نظر میں ہوتی ہے اس کو اللہ پہلے بیان فرماتے ہیں، پھر جو سیکنڈری ہوتی ہے اس کو بعد میں بیان کرتے ہیں۔ پورے قرآن کا یہ اللہ کے انداز بیان کا ایک طریقہ کار ہے پورے قرآن میں، اور ہم جیسے جیسے پڑھیں گے تو میں آپ لوگوں کو اس اللہ کے طریقہ کار کو بتاؤں گی کہ یہ دیکھیں، اور دلیل سے بتاؤں گی کہ کیوں یہ پہلے ہے اور کیوں یہ بعد میں ہے۔ کیونکہ دیکھیں، جب تک صبر بھی صاد سے ہے، صلات بھی صاد سے ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ پاک نے دونوں کو صاد سے لایا اور دونوں کو ساتھ لایا، اور صبر کو پہلے لایا۔ اور اب
صبر جو ہے نا یہ ہماری اندرونی کیفیت ہے، اس سے کسی کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا کہ ہم نے صبر کر لیا۔ یہ بالکل اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ صلاۃ جو ہے یہ ہماری ظاہری فعل ہے، یہ ایک ظاہری عمل ہے، اور صبر جو ہے وہ یہ پوشیدہ عمل ہے، ہمارے باطن کا عمل ہے، اور اس کا واحد گواہ رب العالمین ہوتے ہیں۔ اس کا کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ ہاں ہو سکتا ہے ہمارا کوئی انسیڈنٹ لوگوں کے سامنے ہو اور اس انسیڈنٹ کے حوالے سے کوئی یہ جانتا ہو کہ ہاں اس بندہ یا بندی نے اللہ کی اس مصیبت پر بڑا صبر فرمایا، لیکن وہ انسان جس کیفیت سے گزر رہا ہے وہ نہ کوئی اور سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی اور کو وہ ایکسپلین ہو سکتا ہے۔ وہ اس بندے کو پتہ ہے اس کی کیفیت، درد کی کیفیت، اس کے وہ لمحات، اس کے وہ تمام آنسو، یا وہ جو پی گیا، یا وہ غصہ پی گیا، یا وہ جو بھی اس کے حالات کیفیات ہوتے ہیں وہ رب اور انسان کے بیچ میں ہوتے ہیں، اور یہ بڑا پوشیدہ معاملہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس کا ایک کچھ لوگ ہوتے ہیں نا واویلا کر کے، مار پیٹ کر کے، دنگا کر کے پھر صبر کرتے ہیں، تو وہ صبر، بہترین صبر جو ہوتا ہے وہ پہلے وقت میں چپ ہو جانا۔ لیکن بعض دفعہ ہم کہتے ہیں نا ہم نے، اس بندے نے صبر کیا، اس بندے نے، اور پھر صبر کر کے ایک موقع ایسے آ جائے کہ انسان اس جو اللہ کے راستے میں اس نے وہ تکلیفیں برداشت کیں، وہ سختیاں برداشت کیں، تو پھر اللہ اس سے وہ اپنے بندے سے وہ کام بھی لینا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب بولو۔ پھر مطلب جہاں پر اس نے صبر کیا، اس صبر کے بعد اس کو اللہ کی طرف سے حکم بھی آ جاتا ہے کہ اب یہ والے جو احکامات ہیں یہ لوگوں تک پہنچاؤ۔ پھر ان کو پھر اگر آگے سے تکلیف، اذیت یا ہزیمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر اللہ پاک ان کو اس پہ بھی کہتے ہیں کہ صبر بھی کرو، لیکن اچھے طریقے سے ساتھ ساتھ اس چیز کو پھیلاؤ بھی۔ تو اور موسٹلی یہ دیکھا گیا ہے کہ دیکھیں آپ برے کام کریں تو گناہ کریں تو آپ کو روکنے ٹوکنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ وہ آپ آج کل میں نے دیکھا ہے نا، جب خواتین یا مرد حضرات غلط بہرا روی کرتے ہیں تو ان کو کوئی نہیں روکتا، لیکن اگر کوئی عورت یا مرد دوسری شادی کر لیتے ہیں یا ان کے کوئی شرعی کام کرتے ہیں تو سب لوگ باتیں بنانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کے، آج ہم دین سے کتنا دور ہیں، مطلب انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈیلی معاملات میں، کہ دیکھیں آج کوئی ویلنٹائن ڈے منا رہا ہے، کوئی کچھ منا رہا ہے، کوئی کچھ منا رہا ہے، اس کو کوئی نہیں روکے گا، لیکن اگر کوئی مبارک رات آئے گی اور وہ بندہ اٹھ کے 2 نفل پڑھے گا تو اس کو روکا جائے گا کہ بھئی آپ نے اس نہ پڑھیں، یہ تو شریعت میں نہیں ہے، سنت میں نہیں ہے، کسی میں بھی نہ ہو۔ نفلی نماز تو ہم کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں، اور اللہ جب کسی بھی دن اس کو، اس اللہ کے لیے وہ مقبول ہیں تو اس دن بھی مقبول ہو سکتے ہیں، تو کیوں روک رہے ہیں؟ نیکی سے کیوں روک رہے ہیں؟ یہ بھی ایک طرح سے شیطانی فعل ہے۔ تو جب کہ انسان نیکیوں سے روکے مومن کو، اور برائی کے سے ہاتھ سے بھی نہ روکے، زبان سے بھی نہ روکے، بلکہ خاموشی اختیار کر لے، تو یہ غلط فعل ہے۔ تو یہ ہو گیا صبر کی بات۔ پھر صلاۃ جو ہے یہ ظاہری طہارت ہے۔ اب صبر سے انسان کو باطنی پاکیزگی عطا ہوتی ہے، اور صلاۃ سے ظاہری اور باطنی، اس سے بھی پاکیزگی عطا ہوتی ہے۔ اب صلاۃ میں کیا ہے کہ کیونکہ ہم اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، ہم اللہ کے آگے جھک رہے ہیں، اللہ سے گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ سے سجدوں میں مانگ رہے ہیں، اللہ کی بزرگی، اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، عطیات پڑھ رہے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے بھی اللہ پاک دل میں سکینت اور ذہن میں سکینت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور پھر اس آیت کا جو کرکس، جو سمجھنے کی جو اس میں آخری بات ہے، ان اللہ مع الصابرین، پھر اللہ پاک نے، جو میں نے آپ کو کہا کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ صبر کو زیادہ ویلیو کیا، کیونکہ وہاں صبر پہلے آ گیا بالصبر والصلاۃ، اور یہاں ان اللہ مع الصابرین، اللہ نے فرمایا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔
اللہ نے اس میں خود ہی مینشن کر دیا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ، کیونکہ صبر بڑا مشکل کام ہے. نماز جس طرح کسی بھی ایک مومن کے مسلمان کے لیے نماز بھاری ہے، بھاری کام ہے. وہ 5 وقت نماز پڑھنا، وضو کرنا اس کو مشکل ہے، لیکن مومن کے لیے مشکل نہیں ہے. اب جو بندہ صبر کر لے نا مشکلات پر، جس کو صبر کرنا آ جائے تو اس کے لیے نماز بھی آسان ہو جاتی ہے. اب اس پوائنٹ کو سمجھیں. اگر وہ نمازی نہ بھی ہو، وہ نماز کی طرف آ جاتا ہے، کیونکہ وہ اس میں مومن کی ایک خصوصیت، ایک بہترین خصوصیت آ گئی. اس نے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا سیکھ لیا. اس صبر سے اس نے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا سیکھ لیا. تو جب نفس کنٹرول ہو گیا تو اس کی ظاہری عبادات میں بھی استقامت آ گئی. تو اس میں بہت بڑی اللہ کی ایک سائنس اور حکمت اور دانائی اور بڑے وسیع معانی ہوتے ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ پاک جو ہیں اس چیزوں میں پھر مدد فرماتے ہیں. اب تھوڑے سے قرآن و حدیث کے حوالہ جات دے دوں. یہ ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 45 میں ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةً إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ. اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، اور بے شک یہ نماز گراں ہے مگر ان پر جو عاجزی کرتے ہیں. مطلب ان پہ نہیں ہے جو عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، خشیت والے ہیں، ان پر اللہ پاک نے نماز کو آسان فرما دیا ہے. مومن کا معاملہ عجیب ہے. حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے کیونکہ اس کا سارا کام ہی خیر ہے اور یہ چیز کسی اور کو حاصل نہیں. اب مومن کا ذکر ہے، ٹھیک ہے. مسلمان اور مومن میں شروع میں بھی آیات میں فرق بتایا ہے. تو ایک مسلمان خالی کلمہ گو ہوتا ہے، اور مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ کے احکامات پر من و عن کمپلیٹلی مکمل عمل کرنے والا ہوتا ہے. تو اس کا سارا کام ہی خیر ہے، اور وہ جس چیز کو اور کسی خیر ہی ہے، اور یہ کس چیز کسی اور کو حاصل نہیں. اور اگر اسے کوئی خوشی پہنچے تو شکر کرتا ہے، اور اگر اسے کوئی خیر ہے اس کے لیے خیر ہے، اور اگر تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے اور وہ بھی اس کے لیے خیر ہے. کہ دونوں صورتوں میں اگر تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے تو اس کے لیے خیر ہو گئی، اور اگر وہ خوشی میں ہے تو وہ شکر کرتا ہے تو بھی اس کے لیے خیر ہے. دونوں صورتوں میں خیر ہے. تو اللہ پاک ہمیں صبر شکر والا، نماز والا اور راہ حق پر چلنے والا بنائے استقامت کے ساتھ، اور کامل مومنین صالحین میں شامل فرمائے. آمین ثم آمین. صدق اللہ العلی العظیم.